السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 9 کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم سبق نمبر 10 کو شروع کریں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 9 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے انشاءاللہ ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پہ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ بھی پیارے بچوں اور ناظرین، آپ بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ ایک دن میں 1000 دفعہ کس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ہر نماز کے ساتھ 200 بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی 1000 کی تعداد پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور جنت میں انشاءاللہ ہم اپنا مقام بھی دیکھ لیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق، سبق نمبر 10۔ تو سبق نمبر 10 کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کے قواعد پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سبق کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں گے۔ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں۔ یعنی اس میں ہم نے ان سارے سبقوں کا نچوڑ ہے اس میں جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، سب کو ہم نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا ہے، ان باتوں کو جو بھی قواعد پڑھے ہیں، تاکہ ہمیں پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف مستعلیہ۔ جو بھی پیچھے ہم قواعد پڑھ کے آئے ہیں سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 9 تک، وہ سب چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی، سب چیزیں ہم پڑھیں گے دوبارہ سے، جو ہم نے قواعد ہم پیچھے پڑھے ہیں اور جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، حرکات، تنوین، حروف مدہ، وہ سب اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کو ہم نے ادا کرتے وقت خیال رکھنا ہے کہ وہ چیزیں ہم ان کی ادائیگی صحیح طرح سے کریں۔ ہجے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں، جیسے موضوعۃ کے ہجے اس طرح کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل انہوں نے بتائی ہے، آپ یہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میم واو زبر مو، داد واو پیش دو، مودو، عین زبر آ، موضوع، تا دو پیش تن، موضوعۃن۔ اب اس میں دیکھیں حروف لین کو لمبا نہیں کرنا، داد واو پیش دو، واو مدہ آ گیا، عین کے اوپر حرکات ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، اور تا پہ تنوین ہے، تا دو پیش تن پہ۔ تو ان سارے قواعد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ ہم اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم شروع کرنے لگے ہیں سبق نمبر 10 کی سب سے پہلی لائن۔ تو آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب اس میں کیا آپ نے غور کرنا تھا؟ الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ ہو گیا، تو ہم نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ لام کے اوپر صرف حرکت ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور اس کو قاف کو حروف مستعلیہ ہے وہ پر پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے بھی اگر زبر آ جائے تو وہ حروف مدہ بن گیا، ٹھیک ہوگا، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ تو ان 2 باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے گا تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ یہ نیکسٹ ہم آگے جو سبق پڑھیں گے اس میں یہ رول بتایا جائے گا کہ الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ ویسے یہ حروف مستعلیہ ہے قاف، تو اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ قال، نیکسٹ ہے صاد زیر سی، را الف زبر را، سیرا، تا زبر تا، سیرات۔ اب صاد کو موٹا، حروف مستعلیہ، الف سے پہلے زبر آ گئی، را سے پہلے را کے اوپر زبر ہے یعنی الف سے پہلے زبر ہوگی تو یہ حروف مدہ ہو گیا، الف مدہ، اور تا کے اوپر حرکت ہے، اس کو
حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑا جائے گا لیکن کھینچا نہیں جائے گا کیونکہ حرکت آ گئی ہے. صراط، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے ہا، کھڑا زبر ہا، زال، الف زبر زا، ہاذا، ایک کے اوپر کھڑا زبر آ گیا. اور نیکسٹ ہے حروف مدہ، دونوں کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. ہاذا. نیکسٹ ہے زال، زال، کھڑا زبر زا، لام، زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا. زا کو کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر کیونکہ کھڑا زبر آ گیا. لام کے نیچے زیر ہے، حرکات میں سے آیا، ان کو دونوں کو کھینچنا نہیں ہے، نرمی سے پڑھنا ہے. ذالکا. کاف، الف زبر کا، نون، واو، پیش نو، کانو. ایک الف مدہ ہے، کاف کے ساتھ الف آ گیا تو کیا بن گیا؟ الف مدہ. الف سے پہلے زبر آ گئی، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو واو مدہ. دونوں حروف مدہ ہیں تو ان کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. نیکسٹ ہے قاف، الف زبر کو، لام، واو، پیش لو، قولو. اب اس میں حروف مستعلیہ، قاف 2 نقطوں والا، الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ بھی ہو گیا. الف سے پہلے پر حرف آئے گا تو اس کو پر پڑھا جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی تو واو مدہ ہو گیا، یعنی الف مدہ اور واو مدہ دونوں ایک ایک الف تک کھینچ کر پڑھے جائیں گے. نیکسٹ ہے لام، زبر لا، ہا، الٹا پیش ہو، لہو. اب اس میں لام کے اوپر حرکت ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا. ہا کی پر الٹا پیش ہے، ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. سین، واو، زبر سو، فا، زبر فا، سوفا. اب اس میں واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو حروف لین بن گیا، یعنی واو لین آ گیا. تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بھی ہم پیچھے قواعد پڑھ کے آئے ہیں، جو بتایا گیا ہے حروف لین، حروف مدہ کے بارے میں، ان کو خاص طور پہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سا قاعدہ اس میں یوز ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ سوفا، یعنی ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا. مدہ میں ہم واو ساکن سے پہلے پیش آتا ہے تو وہ واو مدہ بنتا ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچتے ہیں، لیکن یہ ہے حروف لین سوفا، اس میں ہم نے دونوں کو لمبا نہیں کرنا، یعنی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. نیکسٹ ہے قاف، واو، زبر قو، لام، 2 پیش لن، قولن. اب اس میں قو کیا ہو گیا؟ پھر حروف لین آ گیا، واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی، لام کے اوپر تنوین ہے، یعنی لام 2 پیش لن، تنوین کی آواز نون ساکن کی ہوتی ہے تو دونوں کو کھینچا نہیں جائے گا، یعنی حروف لین بھی نرمی سے ادا ہوں گے. قولن. نیکسٹ ہے فا، یا، زیر فی، ہا، زیر ہی، فی ہی. اب اس میں کیا ہو گیا؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ بن گیا، اس کو ایک الف تک کھینچنا ہے. نیکسٹ والے ہا کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، پہلے والے کو ہم نے فی کو کھینچنا ہے ہلکا سا ایک الف تک. فی ہی کو لمبا نہیں کرنا. نون، واو، پیش نو، ہا، یا، زیر ہی، نو ہی، ہا، زیر ہی، نو ہی. اب یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ، اور ہا کے نیچے سمپل زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا، پہلے دونوں کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. نو ہی. نیکسٹ با، زیر بی، ہا، کھڑی زیر ہی، بی ہی. اب با کے نیچے سمپل زیر ہے، حرکات میں سے آیا، اس کو کھینچنا نہیں ہے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو یہ سارے قواعد آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جو ہم پیچھے اسباق میں پڑھ کے آئیں گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سب کچھ سمجھ آ جائے اور اچھے انداز سے آپ کو پڑھنا آ جائے.
اب ان پہ غور کر لیں کہ پیچھے فی ہی، اب اس میں یا ساکن سے پہلے زیر حروف مدہ اور ہا سمپل پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ والے میں نو ہی کو لمبا کرنا ہے، نو ہی، اب حروف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا اور ہا کو سمپل پڑھا جائے گا۔ اب بھی ہی میں ہا کھڑی زیر ہی ہے، اب اس کو ایک الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ تو یہی ہے قرآن پاک۔ کسی جگہ آپ کو کہیں پہ حرکت آتی ہے، کہیں پہ حروف مدہ ہیں، کھڑی حرکات ہیں، تنوین ہے، تو پیارے بچوں انہی کو ادا کرنا تجوید ہے۔ جب آپ تجوید سے پڑھنا سیکھتے ہیں تو گویا ان کی ادائیگی آپ نے درست کرنی ہے۔ جب تک آپ ادائیگی درست نہیں کریں گے قرآن پاک آپ کا درست نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں، کوشش سے انسان سب کچھ کر لیتا ہے، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور پایا تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو پہلے ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا، اب انشاءاللہ میں رواں پڑھنے لگی ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں تاکہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے۔ تو پہلی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ قال صراط ھذا ذلک كانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا۔ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آپ نے ان سب قواعد کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور یہ دھیان دینا ہے کہ حروف مدہ آئے ہیں تو ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کی ادائیگی کا، تنوین ہے ان کی ادائیگی کا خاص خیال، حرکات کو کھینچنا نہیں ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ان کو پڑھا جاتا ہے، حروف لین کو ہم نے نہیں کھینچنا، حروف مستعلیہ والے حروف کو پر پڑھا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں تو انشاءاللہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی غلطی یا کمی ہوگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقے ظاہر ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔